بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. علاقے پرتاپ گڑھ سے ہوئی اور آپ کی سن ولادت 1956 میں ہوئی. آپ شروع سے ہی بچپن سے ہی علماء کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. آپ کے خاندان بھی علماء کرام کے علماء کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. اسی لیے بچپن سے آپ کو علم اور نشر علم کے بہت ہی خواہش تھی اور بہت ہی جستجو تھا. اس لیے جب موقع آتا تو علم جہاں بھی حاصل کرنا ہے موقع آتا تو حاصل کرتے تھے. تو انہوں نے اپنے تعلیمی سفر کا جو ابتدا کیا اپنے علاقے پرتاپ گڑھ میں آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم شروع کی. اس کے بعد جامعہ سلفیہ بنارس جو مشہور معروف ادارہ ہے جامعہ سلفیہ بنارس وہاں پر آپ نے عالمیت کی. اس کے بعد وہاں سے آپ محمدیہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں 1 سال کے استاد کی حیثیت سے آپ خدمت انجام دیے. وہاں پر خدمت انجام دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ میں پڑھنے کا موقع عطا فرمایا. تو آپ وہاں پر کلیۃ الحدیث الشریف الدراست کلیۃ الحدیث الشریف میں آپ نے اسپیشلائزیشن آف حدیث کیے. آپ اس کے بعد فوراً وہیں بامبے میں جامعہ محمدیہ ناندیڑ کے ایک مدرسہ ہے وہاں پر آپ استاد کی حیثیت سے خدمات انجام دیے. اس کے بعد آپ کو مملکت العربیہ سعودیہ نے آپ کے دین کے دعوت کو پھیلانے کے لیے آپ کو انڈیا سے سعودیہ کو بلایا اور دین اور داعی کی حیثیت سے وہاں پر خدمت انجام دینے کا موقع عطا فرمایا. اور اس کے بعد آپ کو دبئی منتقل کر دیا گیا. وہاں پر بھی آپ کے جو دروس ہیں وہاں پر جاری ہو سکے. اسی کے ساتھ ساتھ فی الحال 25 سال سے الحمدللہ شیخ شارجہ میں خدمت انجام دے رہے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں شارجہ میں نہیں بلکہ سارے ممالک میں کیا ہے آپ کے خطابات آپ کے دروس سے کیا ہے امت مسلمہ مستفید ہوتے ہیں اور الحمدللہ کئی لوگ راہ ہدایت پر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور مزید شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ سے کام لے اور اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. انہوں نے جب جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں مدینہ طیبہ میں جب تعلیم حاصل کی وہاں سے کئی علماء سے کیا ہے مستفید ہوئے, کئی علماء سے پڑھے. ان کے بعض نام میں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں. ان میں سے یہاں پر جو ہندوستان کے علماء میں سے جو تھے جیسے کہ شیخ الحدیث شمس الحق سلفی رحمہ اللہ, اسی طرح شیخ الجامع سلفیہ مولانا عبد الوحید رحمانی رحمہ اللہ, اسی طرح مولانا آزاد رحمانی رحمہ اللہ, اسی طرح شیخ محمد امان الجامعی رحمہ اللہ اور ساتھ ہی ساتھ شیخ محمد عمر الفلاتہ رحمہ اللہ اور شیخ عبدالسلام رحمانی المدنی حفظہ اللہ. اسی کے ساتھ ساتھ شیخ استاد الاساتذہ شیخ انیس الرحمن العمری المدنی حفظہ اللہ سے بھی آپ نے علم حاصل کی. اور اسی طرح مملکہ میں شیخ صالح السحیمی حفظہ اللہ سے بھی آپ نے علم حاصل کی. اور اسی طرح شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ سے بھی علم حاصل کی. اور اسی کے ساتھ ساتھ مولانا محفوظ الرحمن فیضہ حفظہ اللہ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جیسے کہ دکتور ضیاء الرحمن اعظمی حفظہ اللہ سے مدنی حفظہ اللہ سے بھی کیا ہے آپ نے استفادہ کرتے ہیں الحمدللہ. تو میں ایک مختصر سا ایک بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے شباب اور طالب علم جو بھی ہیں وہ یہ جان لے کہ فی الحال بھی آج کے زمانے میں بھی کیا ہے حدیث کے حافظ بھی موجود ہیں. جیسے کہ الحمدللہ یہ میں کہوں گا تو یہ بیجانا ہوگا کہ شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ نے جامع صغیر کے اکثر میں تو کہیں گے اکثر حدیثیں کیا ہے مکمل کر دی. جو جامع صغیر امام سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی تحقیق کی, اس کی اکثر احادیثیں کیا ہے الحمدللہ حفظ بزبان حفظ آپ نے آ کر حفظ کر لی. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ آج بھی اس دور میں بھی
حدیث کو یاد کرنے والے کیا ہے موجود ہیں الحمدللہ. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. علماء کرام، بزرگان دین، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، جس موضوع پر ہمیں کچھ کہنے کا حکم دیا گیا ہے اسی کی مناسبت سے ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمیں اس موضوع پر حق کہنے، آپ حضرات کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. ہر مسلمان جانتا ہے اور یہ ایمان کے 6 ارکان اسے یاد ہوتے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ والبعث بعد الموت. ان 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے و کتبہ، اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا. ایمان کیا رکھنا؟ بس اگر اتنا سمجھ لیا ہے کہ ہاں اللہ کی کتاب ہے، اتنے پر ایمان مکمل نہیں ہوتا، بلکہ ایمان بالکتب اس وقت مکمل ہوگا جب کہ آپ اس طرح سے ایمان لائیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر ہمیں ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور یہ بھی ایمان اور یقین ہو کہ اس پر عمل کرنے ہی میں ہماری نجات ہے. یہ بھی ہونا چاہیے، اور اس نظریے کے تحت اس کو اپنا زندگی کا لاہ عمل قرار دے اور اس پر عمل کرے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک تیسری چیز اور ہے، اس انسان کے ذہن میں یہ بات اور یقین، یہ اس کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ پوری کائنات میں زندگی گزارنے کا سب سے فائدے مند، سب سے بہترین اگر وصول اور احکام اگر مل سکتے ہیں تو قرآن پاک میں. نمبر 4 دوستو، یہ بھی ذہن نشی کر لینا چاہیے کہ یہ قرآن پاک جو ہے کسی 1 صدی 2 صدی کے لیے نہیں. جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، اس قرآن کی جتنا اس وقت ضرورت تھی اتنی ہی ضرورت انسانوں کے لیے قرآن کی آج بھی ضرورت ہے، اور قیامت تک قرآن کی ضرورت اتنی ہی رہے گی جتنی ضرورت ابو جہل اور ابو لہل کے زمانے میں تھی. یہ ایمان ہونا چاہیے. اگر کسی کا یہ ایمان اللہ کی کتاب تو مانتا ہے، کہتا ہے دنیا بڑی ترقی کر گئی، اس ترقی یافتہ دور میں قرآن کہاں تک ساتھ دے سکتا ہے،
اس کا مطلب کہ اس کا ایمان خسارے میں ہے اور اس کا ایمان بالکتب مکمل نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ یہ بڑی جامع اور معنی آیت سورۃ البقرہ کی ہے۔ اس آیت یہ ان آیات میں سے ہے جن میں اللہ نے ایمان بالکتب کی شرط اتباع قرآن بھی رکھی ہے۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیا، یتلونہ حق تلاوتہ، اور وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ اب تلاوت کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ تلاوت کے عربی میں دو معنی آتے ہیں، ایک تو ہے زبان سے کہہ دینا اور دوسرا معنی ہوتا ہے اس کی اتباع کرنا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا، یہاں طلاق آیا ہے، طلاق کے معنی پڑھنا نہیں ہے، یہاں اتباع کرنا ہے۔ والقمر اذا تلا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ اللہ کے میرے بھائیوں، تو تلاوت کے دو معنی ہیں عربی زبان میں، ایک معنی تو ہے واقعی پڑھ لینا اور دوسرا معنی ہے تلاوت کا اتباع کرنا۔ اسی لیے امام المفسرین ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیا ہے وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ بڑا پیارا ترجمہ کرتے ہیں، تلاوت کا معنی بتاتے ہیں اے یتبعونہ حق اتباعی۔ کیا مطلب ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب، ہم نے جن کو قرآن پاک دیا ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں تو اس کا حق یعنی اتباع کرتے ہیں۔ تلاوت کا معنی اتباع کے ہے، قرآن پر ایمان بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور قرآن کے ہر حکم کے سامنے اپنی گردن بھی جھکا دیتے ہیں، قرآن کی پیروی کرتے ہیں۔ قرآن نے کہہ دیا سود حرام ہے، حرام ہو گیا، اب تعویل نہیں کرتے۔ قرآن نے جو کہا اس پر عمل کیا۔ آگے اللہ نے فرمایا اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ پتہ چل گیا دوستو، قرآن پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ قرآن کو انسان اپنے عمل میں رائج نہ کر لے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اور پھر الحمدللہ آپ حضرات تو شاید ہر جمعے کو فجر کی پہلی رکعت میں الف لام میم تنزیل سجدہ سنتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، سنت عمل کرنے کا موقع ملا ہے، ورنہ وہاں بھی وہ شمس وضحاها جمعے کو بھی پڑھی جاتی ہے۔ اللہ نے کتنا فضل و کرم کیا آپ پر۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ دوستو ہر جمعے کو آپ کو بتایا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی بڑے اہتمام کے ساتھ جمعے کے دن فجر کی پہلی رکعت میں آپ یہ پڑھا کرتے تھے۔ ایجاد دہانی کرائی جا رہی ہے، توحید کی، مرنے کے بعد زندہ ہونے کی، حساب کتاب کی، عبادات کی، شب بیداری کی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد کرایا جا رہا ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین، یہ 30 پارے کے قرآن، اس میں جو آیات ہیں ان آیات پر ایمان تو وہی رکھتے ہیں جب ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، نہ حجت بازی کرتے ہیں، نہ ٹال مٹول کرتے ہیں، اپنی گردن جھکا دیتے ہیں، سمینا واتانا کا مصداق بن جاتے ہیں۔ وہم لا یستکبرون، قرآن کی آیت آ جانے کے بعد کبھی ٹھکرانے کی ہمت ہی ان کی نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو، یہ ہے ایمان بالکتب۔ اللہ تعالیٰ ایسا ایمان ہمیں نصیب کرے۔ جب آپ نے سمجھ لیا تو ہمارے بھائی شیخ نے جو اعلان کیا، قرآن الحمدللہ زندگی کے ہر شعبے میں شامل ہے، یا یوں سمجھیں
قرآن نے ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں، خوشی میں، غمی میں، پریشانی میں، خوشحالی میں، تنگ دستی میں، ہر موقع پر قرآن نے ہماری رہنمائی کی ہے. ہمیں قرآن نے لاوارث نہیں چھوڑا ہے. ذرا قرآن پاک کی اس آیت پر غور کرو میرے بھائیو، جو سورۃ عنکبوت کی ہے. اللہ اکبر، کتنی پیاری آیت. اولم یکفہم انا انزلنا، یہی آیت ہے نا، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون. اللہ اکبر. صرف یہی ایک آیت اگر آپ لوگ سمجھ لیں تو قرآن اولم یکفہم. کچھ لوگوں نے نبی علیہ السلام پر اعتراض کیا، آپ نبی ہیں تو ابراہیم اگلا فلاں معجزہ کیوں نہیں دکھلائے؟ آپ نبی ہیں تو مردوں کو زندہ کیوں نہیں کیے؟ آپ اگر نبی ہیں تو فلاں معجزہ کیوں نہیں آپ لائے؟ اللہ نے ایک ہی جملہ استعمال کیا، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم. ہمارے نبی یہ آپ سے حجت بازی کر کے بلا وجہ سوال کیوں کر رہے ہیں آپ کو پریشان کرنے کے لیے؟ ہم نے حضرت موسیٰ، عیسیٰ، ہم نے یحییٰ، زکریا سب کو معجزات دیے، یہ ان معجزات کو کیوں مانگ رہے ہیں؟ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب. کیا ان کے لیے یہی کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے؟ قرآن کے ہوتے ہوئے اور معجزات. ہر نبی گیا ساتھ معجزہ لے کر کے گیا، اور ہم نے آپ کو وہ معجزہ دیا ہے جیسے اس وقت معجزہ تھا، آج بھی معجزہ اور قیامت تک یہ معجزہ باقی رہے گا. کہا جاتا ہے اللہ اکبر، ہارون رشید، ہمیں اب قرآن کے ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم. یہ ان کے لیے کافی نہیں. ایمان لانے کے لیے، سدھرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، رب کی رضا اور تقرب کے لیے، خوشی اور غمی کو رب کے مرضی کے مطابق گزارنے کے لیے، کیا قرآن کافی نہیں ہے جو آپ سے اور کچھ مانگ رہے ہیں؟ قرآن کے ہوتے ہوئے پھر کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن ایسا معجزہ آپ کو عطا کیا کہ ہارون رشید کا نام سنا ہے نا، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ. اس کے دربار میں ایک یہودی تھا، یہودی کاتب. پتہ نہیں کاتب کو کیا کہتے سمجھتے ہیں؟ رائٹر. الحمد، بڑا عجیب، بڑا بہترین خط تھا. بغداد میں مشہور تھا کہ اس کی جیسی رائٹنگ خوش خط کوئی نہیں ہے. تھا یہودی. کچھ دن لکھتا رہا. ایک دن اس نے کہا کہ حضرت اتنے دن سے ہم کام کرتے ہیں، آج تک ہمارا وظیفہ، ہماری تنخواہ آپ نے نہیں بڑھائی. ہارون رشید نے کہا جتنا ملتا ہے اسی پر کام کرنا ہے تو کام کرو، بڑھائی نہیں جائے گی. یہودی کو بڑا زوم تھا، ہمیں تو ایسی لانے ایسا فن دیا ہے، ہم اگر یہاں سے چلے بھی جائیں گے تو بیٹھ کے لکھیں گے، ہماری دکانداری چلتی رہے گی. استعفیٰ دے دیا. ناراض ہو کے، غصہ ہو کر کے نکل گیا. ہارون رشید کی نوکری چھوڑ دیا. اس نے گیا اپنا ایک آفس کھولا، اب تحریر لکھنے پڑھنے لگا. تو اب اس کی ہدایت کا وقت قریب تھا. ایک دن شیطان نے اس کو ورگلایا کہ ذرا سا تینوں کتابوں کا جائزہ لو. کھڑا ہوا، پہلے 3 نسخے تورات کے لکھا. تورات میں لکھا، ایک نسخے میں کچھ گھٹایا، دوسرے میں کچھ بڑھایا، اور تیسرے میں ترتیب آگے پیچھے کر دی. 3 نسخے ہو گئے نا. ایک نسخے میں کچھ بڑھایا اور دوسرے نسخے میں کچھ گھٹایا، اور تیسرے میں گھٹایا بڑھایا نہیں، ترتیب بدل دی، آگے پیچھے کر دیا. لکھا خوب اچھی رائٹنگ میں، جزدان میں لپیٹا. بغداد کا سب سے بڑا یہودی عالم جو تھا اس کے پاس گیا. کیا ہے جی؟
اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فن دیا ہے، رائٹنگ میری بڑی اچھی ہے، تو ہم نے سوچا کہ 3 نسخے تورات کے تیار کریں اور آپ کو بطور ہدیہ اور گفٹ کے دے دیں۔ یہ میں لے کے آیا ہوں۔ کہا لاؤ۔ ہارون رشید دیکھا، یہودیوں کو مولوی دیکھا، الٹا پلٹا شاباشی دی، دعائیں دی، چلا گیا۔ اور یہودی کہا کہ بیوقوف ہی ہے، ہم نے کیا کیا اس کو پتا نہیں۔ پھر آیا، اس نے 3 نسخے تورات انجیل کے ایسے تیار کیے، ایک میں کچھ گھٹایا، دوسرے میں بڑھایا، اور تیسرے میں آگے پیچھے۔ سب سے بڑا چرچ جو تھا، چرچ کی گرجا کیا کہتے ہیں، گرجے میں لے گیا۔ پورے اس وقت مانا ہوا جو ان کا بابا تھا، اس کو کہا یہ 3 نسخے تیار کیے ہیں، بطور گفٹ کے آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ ان تورات کے بھی دیا ہے اور ان کا بھی دیا، وہ بھی رکھا، چوما، چاٹا، رپیٹا، رکھ کر کے شاباشی دی، چلا گیا۔ اب اس کی شامت آئی تھی، قرآن میں بھی ایسے ہی کیا۔ پہلے نسخے میں قرآن کی کچھ صورتیں نکال دی، دوسرے میں اپنے سے کچھ عربی زبان میں لکھ کے بڑھا دیا، اور تیسرے میں سورۃ النساء کے جگہ انعام، سورۃ الاعراف کو ترتیب بدل دی، اور 3 نسخے تیار کیا اور لے کر کے آئے، لپیٹ کر کے جامع مسجد بغداد کا جو امام تھا اس کو دینا چاہا، 3 مذہبوں کے بڑے ہی لوگوں کو دینا چاہا، لیکن یہاں جب آیا اتفاقاً اس دن جامع مسجد کے جو امام تھے ہی نہیں، وہ کہیں سفر میں چلے گئے تھے۔ مؤذن ملا، بھائی ہمیں انہی سے ملنا ہے۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا بس اللہ نے ہمیں لکھنے کا ایک بہترین انداز دیا ہے، تو ہم نے سوچا اللہ کی کتاب کی، ہم نے تورات کی بھی خدمت کی، انجیل کی بھی خدمت کی، اور قرآن کے بھی 3 نسخے تیار کیے ہیں، اور وہی گفٹ دینے کے لیے آیا تھا۔ کہا لاؤ ہم کو دے دو، ہم پہنچا دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، دیا۔ انہوں نے کھول کر کے دیکھا تو پہلے میں دیکھا کچھ صورتیں غائب، اچھا رکھ دیا۔ دوسرے میں دیکھا کچھ بڑھایا ہوا ہے، اس کو بھی رکھ دیا۔ تیسرے میں دیکھا ترتیب بدلی ہوئی ہے، اس کو بھی رکھا۔ کہا ٹھہرو میں آ رہا ہوں۔ وہ سوچا کہ یہودی مولوی بھی بخیل، عیسائی بھی کنجوس، یہ مسلمان مؤذن جو ہے یہ کامیاب ہے، یہ گیا ہے گفٹ لے کر کے آئے گا، دیکھا ہمیں۔ وہ آئے، رسی لے کر کے پکڑ کے باندھ دیا اس کو۔ اللہ، دیکھا آپ نے، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، ارے ہم نے قرآن دے دیا، اس کے بعد کیا باقی رہ گئے، تم کیا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، رسی لی، باندھ دیا اس کو۔ یہ کیا؟ کہا بتاتا ہوں ابھی، باندھے، اور جا کر کے 2-4 آدمی لے کر کے کہا دیکھو اس نے قرآن میں تبدیلی پیدا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس کی چوری کھل گئی تو وہیں اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا یہ سچی کتاب ہے، اور یہی وہ قرآن ہے جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تم نے عیسیٰ کو یہ دیا، موسیٰ کو وہ دیا، ابراہیم کو یہ معجزہ دیا، لقد کرمت ابراہیم فجعلتہ خلیلا وموسیٰ تکلیما واحییت لعیسیٰ الموتى، سارے نبیوں کو تو آپ نے اتنے بڑے بڑے معجزات دیے، ہمیں آپ نے کیا دیا؟ اللہ صرف فرماتے ہیں سوال تو کر لیا لیکن زندگی بھر پچھتاتا ہوں کہ کاش کہ یہ سوال رب سے نہ کیا ہوتا۔ رب نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سب کو دیا لیکن آپ کو جو دیا ہم نے کسی کو نہیں دیا۔ کیا ہے؟ ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے۔ پھر وَجَعَلْتُ صُدُورَ أُمَّتِكَ أَنَاجِيلًا يَقْرَؤُونَهَا ظَاهِرًا، اور ہم نے آپ کے امتیوں کو کے سینے کو قرآن کا گھر بنا دیا ہے۔ آپ چلے بھی جائیں گے تو قیامت تک لاکھوں امتی ایسے ہوں گے کہ بغیر قرآن کو دیکھے زبانی پڑھ کے سنا دیں گے۔ یہ ہم نے آپ کو دیا ہے۔
اللہ نے بہت کچھ قرآن کے اندر رکھا ہے. تو میرے بھائیو، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم اللہ ان فی ذلک لرحمہ. یہ قرآن میں رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، ایمان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اللہ اکبر. امام دارمی رحمت اللہ علیہ. میرے بھائیو، قرآن کو اس طرح پر ایمان رکھو کہ واقعی مارکیٹ میں جیسے قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، مسجد میں جیسے ہماری رہنمائی عبادت میں کرتا ہے، مارکیٹ میں تجارت کی بھی رہنمائی ویسے ہی کرتا ہے. آپ بینک میں جاتے ہیں تو سمجھے یہاں ہم آئے، یہاں بھی قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے. کون سا مقام ہے، زندگی کا کون سا شعبہ ہے جہاں قرآن آپ کی رہنمائی نہ کر رہا ہو. لیکن افسوس، حیات حکمت قرآن گیری ببندہ صوفیو ملا اسیری بآیات استرا کارے جدے نیست کی ادیاسی نے او آساب امیری. علامہ اقبال کہتے ہیں حیات حکمت قرآن گیری. یہ ہمارا ہندی مسلمان سب کچھ پڑھا، منطق بھی پڑھا، فلسفہ بھی پڑھا، آج سائنس بھی پڑھ ڈالا، لیکن اس نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے والے قرآن کو نہیں پڑھا. اور کیسے؟ اللہ اکبر. مولانا عبدالحکیم نصیر آبادی محدث جو تھے، یہ کہتے ہیں جب میں پڑھنے کے لیے آیا تو سیال کوٹ میں کوئی درزی مل گیا، وہ پڑھاتا تھا اور وہ قرآن کا ترجمہ پڑھاتا تھا. لیکن کچھ دنوں کے بعد لوگوں کو پتا چلا، کہا ارے ترجمہ پڑھو تو وہاں بھی ہو جاؤ گے، اس لیے قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو، بہت بڑا جرم ہے. کہا میں پھر واپس گیا. جب واپس چلا گیا، وہاں جانے کے بعد ہمیں جو اب نیا استاد ملا، ایک دن اذان ہوئی، وہ وضو کر رہا تھا اور میں وضو کر کے فارغ تھا. ہم نے پڑھنا شروع کیا. میں نے کہا استاد جب تک وضو کر رہا ہے ذرا ہم نے جو قرآن کا ترجمہ سیکھا ہے اس کو دوہرا لیں. ہم نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ڈرو اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. کہتے ہیں وقت کا محدث عبدالحکیم نصیر آبادی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے رنگون تک جنہوں نے حدیث کا درس دیا اور وہاں تک کتاب و سنت کی دعوت پہنچائی، کہتے ہیں ہماری شامت آئی تھی، وضو کر رہا تھا استاد، جیسے میں نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، استاد وضو چھوڑا، کفرتا، ارے کافر ہو گیا. میں نے کون سا کافر، کفر کر ڈالا. کہا شاید کو استاد بات نہیں سنی. میں قرآن کی آیت سورۃ البقرہ کا ترجمہ یاد کر رہا ہوں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے میرے بندو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. اللہ اکبر. کہا کفرتا، استاد ہم کو کافر بناتا جا رہا ہے، لیکن یہ پتا نہیں میں نے جرم کیا کیا ہے جو ہم کو کافر بناتا جا رہا ہے. پھر تیسری مرتبہ پڑھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. کہا تم 3 مرتبہ کافر ہو گئے. میں نے کہا استاد کیا ہوا؟ کہا قرآن کا ترجمہ کرتے ہو تم. اللہ اکبر. ہمارے ساتھ اس ملک کے اندر قرآن سے ہمیں اس قدر دور رکھا گیا، قبر کے سجدہ کرنے والوں کو کوئی نہ کافر کہا، پیشانی جھکانے ٹیکنے والوں کو غیر اللہ کے درگاہ کا طواف کرنا وہ دین سمجھا گیا. اگر کفر کا فتویٰ دیا گیا تو قرآن کا ترجمہ کرنے والے پر. میرے بھائیوں ذرا سنو، قرآن ہمارے لیے، اگر ہم نے قرآن میں کچھ تھوڑی سے کوتاہی کی تو انجام کیا ہوگا؟ امام دارمی رحمت اللہ علیہ مشہور محدث گزرے ہوئے ہیں، جو تقریباً سیاستہ کے اصحاب جو ان کے ہم عمر ہیں. اپنی مسند کے اندر یحییٰ ابن جعدہ رحمت اللہ علیہ سے حدیث نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے.
اور اچانک ایک صاحب آئے, یہ جیسے آپ کا بٹوا یا پرس کیا کہتے ہو, چھوٹا سا بھائی, بس چھوٹا سا چمڑے کا تھا, لے کے آئے, بیٹھے اور اس میں سے ایک پرچی نکالی اور کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول فرمایا کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ کچھ تورات کی آیات میں نے نقل کی ہیں. اللہ اکبر. کس کی آیات؟ میرے بھائیوں, نہ گیتا کی تھی نہ رامائن کی تھی, یہ ٹوٹل غیر مسلموں کی. تورات کی چند آیات ہیں, ہم نے ان کو نوٹ کیا ہے, ہمیں بڑی اچھی لگی, میں نے نوٹ کر کے رکھا ہے, ان کو پڑھنا چاہتے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ سن لو. اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم. اے نبی, یہ بھی تورات لا کے پڑھ رہا ہے, تورات کی چند آیتیں سنانا چاہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تورات کی چند آیات پڑھنا شروع کیا. یہ سورہ عنکبوت کی آیت لے کے جبرائیل امین آ گئے. اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب. ان کو عبرت و نصیحت حاصل کرنا ہے اور پسند کرنا ہے, اچھا بھی لگنا ہے, تو کیا قرآن کی آیت ان کو اچھی لگنے کے لیے کافی نہیں ہے جو تورات کی آیات لا کے پڑھ رہے ہیں, پاکٹ میں رکھے ہیں؟ اس موقع پر اللہ کے رسول نے جو اگلی بات کہی, ہمارے بھائیو ذرا سنو. کفا بالقوم ضلالۃ. اللہ اکبر. کفا بالقوم ضلالہ. کسی قوم کے, کسی بھی قوم کے, کفا بالقوم ضلالہ. میرے امت کے لوگوں سنو, اور یہ تورات کی چند آیتوں کو پسند کرنے والے, مسلمانوں کی محفل میں لا کے پڑھنے والے سن. کفا بالقوم ضلالہ ان یرغبوا بما جاء به نبیہم الی ما جاء غیر نبیہم. او کما قال علیہ السلام, آپ کے فرمان آپ نے فرمایا سن لو, کسی قوم کے گمراہ, کسی قوم کے تباہ اور کسی قوم کے جہنم کا راستہ پکڑنے اور صراط مستقیم کے چھوڑ دینے کے لیے یہی بھی کافی ہے کہ جو ان کے نبی پر اللہ نے کتاب نازل کیا اس کو چھوڑ کر کے اس چیز کو پسند کرنے لگے جو کسی دوسرے نبی پر اللہ نے نازل کیا ہے. کیا ہوگا بھائی؟ سوچو ذرا. کفا بالقوم ضلالہ. کسی قوم کے بھٹکنے, گمراہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو رب نے ہمیں قرآن دیا ہے, ہمیں شریعت دی ہے, اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کتاب سے رغبت ہو. اسی لیے اللہ اکبر, ہمیشہ دوستو یہ حدیث یاد رکھنا, اور اسی معنی کی وہ حدیث ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا, جو برابر ہمارے یہ سارے لوگ, جو بچے تو جوان ہو گئے, جوان بوڑھے ہو گئے, بوڑھے بھی اب موت کا انتظار کر رہے ہیں. اتنی یاد ہو گئی ہوگی حدیثیں ہمارے علماء بیان کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ موسیٰ, اگر یہ چند آیتیں تورات کی تم لا کے پڑھ رہے ہو, تمہیں معلوم ہے لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی کس پر عمل کرنا پڑتا؟ قرآن پر. ان کو بھی اس تورات کو پڑھنے اور اس کو تورات پر عمل کرنے کی اجازت نہ ہوتی. پھر آپ نے بیان فرمایا اگر مجھے چھوڑ کر کے موسیٰ کی پیروی کرنے لگو تو لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ, تم بھی صراط مستقیم سے بھٹک گئے. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی موسیٰ علیہ السلام نبی اللہ ان کی پیروی کرے, قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی تورات پر عمل کرے, تو اللہ کے رسول فرماتے ہو تو گمراہ جائے, بھٹک جائے. اور ہمارا آج کا مسلمان, قرآن نے سارے مسائل بیان کیا, لیکن بیوی کو طلاق دے دے تو سسر صاحب کہاں بیوی کو لے کے پہنچ گئے, بیٹی کو. ارے کورٹ سے بھی خطرناک ہو, مہیلا صراط مستقیم پر رہو گے. سوچو ذرا سا, موسیٰ کی پیروی کرنے والا گمراہ ہلاک ہو جائے,
قرآن کو چھوڑ کر کے نکاح طلاق کا مسئلہ جو ہے اگر تورات کو رکھے تو گمراہ. آج وہ حاجی نمازی ہمارے بھائی جھگڑے کا معاملہ ہے, جھگڑا وہاں نپٹے گا, شیخ عبد الواحد کے پاس نہیں لے کے آئے گا. کیوں؟ یہ قرآن حدیث سے بنا دے بھائی, اتنا حق اتنا دیا جائے گا بس. اور لیکن آپ کو تو دبا کر کے لینا ہے. ولیمے میں شادی حال جو بک کرایا تھا وہ بھی پیسہ داماد سے وصولنا ہے. اور یہی ہو رہا ہے آج میرے خیال سے اس دنیا کے اندر. اتنا بڑا کفر اور اتنی بڑی شرارت, انسان نہیں سوچتا کہ ہم کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں. قرآن ہمارے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے فرمایا لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں نا, اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ. اللہ یہودیوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا ہے. غضب کیا ہے؟ حق جانتے تھے لیکن حق پر عمل نہیں کرتے تھے. یہودیوں کو مغضوب علیہم قرار دیا گیا, عیسائیوں کو ضالین. کبھی آپ نے سوچا کہ یہودیوں کو مغضوب علیہم کیوں قرار دیا گیا؟ یہی معاملہ تھا. برکت کے لیے تو تورات ہے لیکن مسائل اور عمل کے لیے قرآن سوٹ نہیں کرتا, اس کے لیے کوئی اور کتاب چاہیے. انہوں نے یہ ایمان نہیں رکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت اور اللہ کی کتاب تورات ہمارے زندگی کے سارے مسائل کو شامل اور حاوی ہے. اسی لیے معجم طبرانی کبیر کے وہ حدیث جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے بسند صحیح, اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اکبر ان بنی اسرائیل کتبوا کتابا. بنی اسرائیل نے تو تورات پر عمل نہ کیا, اپنے ہاتھوں سے ان کے مولیوں نے کتاب لکھی. فاتبعوہ, اور اسی کتاب پر عمل کرنے لگے. وترکوا التوراۃ, اور تورات کو لپیٹ کر کے مردوں کو بخشنے کے لیے رکھ دیا. بس دکان میں برکت ہونی ہے تو تورات, سمجھ گئے نا, پھونک مارنا ہے تب تورات. لیکن تورات ہمارے حالات کے مطابق نہیں ہے, سوٹ نہیں کرتا, اس لیے تورات کو انہوں نے چھوڑا. آپ نے ارشاد فرمایا ان بنی اسرائیل کتبوا کتابا فاتبعوہ وترکوا التوراۃ. آخرکار یہودی مغضوب علیہم ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں ہر معاملے میں قرآن پاک اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک حدیث ہمیں یاد آئی, آج دنیا کے اندر شاید کہ کہیں 2-4 آدمی آپ کو مل جائیں جو پتا نہیں یہ فکر کس کے ایک بلانے والوں میں شیخ عبد الواحد ہیں یا کون ہیں, کن کے ذہنوں میں موضوع اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا, ورنہ یہ عنوان تو تقریر کرنے کا کوئی ہے ہی نہیں لوگ سمجھتے. ذرا سوچو, امام حاکم اپنی مستدرک میں, امام دارمی اور اسی طرح سے امام طبرانی, بہت سارے محدثین نے روایت کیا, حدیث بسند صحیح منقول ہے. امام حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا, بہت سارے لوگ انتقال ہوا دمشق میں, بہت سارے لوگ اس وقت جنازے میں نہیں پہنچے تھے. اب 2 چیزیں لوگوں کے سامنے تھی, ایک تو امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے, نمبر 2 یزید کو انہوں نے کیا بنایا ہے, خلیفہ بنایا ہے. بہرحال اس کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے. آئے لوگ, وفد آیا, اور 2 مقصد کے تحت, ایک تو امیر معاویہ کی تعزیت کریں گے, اور نمبر 2 یزید سے انہیں یزید کو مبارکبادی پیش کرنی ہے. کہا آئے, دمشق کے پہنچے, آفس میں گئے, محل میں ملاقات ہوئی, مبارکبادی دی. ظہر کا وقت ہوا, چلے گئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا قاعدے سے کھڑا بھی نہیں ہو پاتا, وہ دیوار سے ٹیک لگائے لوگوں کو حدیثیں بیان کر رہا ہے, لوگوں کو کچھ نصیحت کر رہا ہے. ہم لوگوں نے دیکھا بڑا نورانی چہرہ, بڑا زبردست انسان, بزرگ ولی نظر آ رہا ہے. ذرا آگے بڑھو, دیکھو کیا کہہ رہا ہے, تم بھی سنو. کہا جب پہنچا
تو کہہ رہا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا، اپنے شاگردوں کو سنا رہا ہے مسجد میں. اللہ کے رسول نے فرمایا الا، اے لوگوں سن لو، ان من اشراط الساعہ، قیامت تو آئے گی لیکن قیامت کے پہلے قیامت کی نشانیاں رونما ہوگی اور پیدا ہوں گی. الا سن لو، ان من اشراط الساعة ان يرفع الاشرار وتوضع الاخيار ويخزن القول ويدحر القول ويخزن العمل. اے لوگوں سنو، کیا اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت سے پہلے قیامت کی بڑی زبردست نشانیاں ہوگی. وہ نشانیاں پیدا ہو جائیں تو سمجھ جاؤ کہ قیامت آ گئی ہے سر پر. کیا ہے؟ پھر اس نے کہا 3 نشانیاں بیان کی قیامت کی. نمبر 1، الا ان من اشراط الساعة ان يرفع الاشرار ويوضع الاخيار. قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے باعزت دینداروں کو نیچے رکھا جائے اور شیطانوں کو، شہر کے بدماشوں کو سب سے بڑی عزت دی جائے. اللہ اکبر. ذرا سوچنا کہیں ایسا نہ ہو یہ سر پر آ چکی ہو قیامت. الا سن لو، ان من اشراط الساعة ان يرفع الاشرار ويوضع الاخيار. دینداروں کو، شریفوں کو، بااخلاق دین کے علم برداروں کو تو گھٹا کر کے وہ نیچے رکھا جائے، وَيُرْفَعَ الْأَشْرَارَ، اور جتنے بدماش ہوں بدماشی کے ساتھ تھوڑا سا مال بھی آ گیا تو وہی سب کا بابا بن کے بیٹھتا ہے. اللہ کا. دوسری نشانی ذرا سنو، وہ کیا ہے؟ وَأَن يُدْحَرَ الْقَوْلَ وَيُخْزَنَ الْعَمَلَ. باتیں تو بڑی لمبی لمبی ہوگی لیکن فجر کے وقت سوئے ہی پڑے رہ جائیں گے. باتیں بڑی لمبی لمبی ہوں گی، بات گفتار کے گادی ہوں گے، لیکن عمل کرنے کی باری آئے تو اس کو سب جمع کر کے رکھا، چلو اکٹھا ہی ہفتے بھر کی نماز جمعے کو پڑھ لیں گے. اور کچھ لوگ کیا کریں گے؟ ارے روزانہ کیا پڑھنا ہے، رمضان میں پابندی کر لیا، اب کیا ضرورت رہ گئی. دیکھا آپ نے، وَيُخْزَنَ الْقَوْلَ وَيُدْحَرَ الْقَوْلَ. باتیں تو بڑی لمبی لمبی ہوگی. اگر کوئی مسئلہ پوچھ لے تو مولوی سے پہلے وہ خود فتویٰ دیتا ہے. ہاں، اور کہیں انڈیا میں الیکشن آ جائے تو چائے کے ہوٹل میں بیٹھ کے ایسا تبصرے کرے گا کہ صدر وزیر اعظم اسی کو بننا چاہیے. اتنی لمبی لمبی باتیں، لیکن وَيُحْسَنَ الْعَمَلَ، عمل نہیں ہوگا. عمل جمع کیا جائے گا، عمل میں کوتاہی ہوگی. نمبر 3، تیسری علامت جو ہے سنو، وَيُقْرَأُ بِالْمَثَنَّاتِ. مسجدوں میں، گھروں میں، محفلوں میں، اجتماعات میں مثنات پڑھی جائیں گی. کیا پڑھی جائیں گی؟ مثنات. وہیں بیٹھے ہی بیٹھے حدیث بیان کر رہے ہیں بڑے میاں، بزرگ بوڑھا بیٹھا ہوا، چہرے پر شرافت، امانت، دیانت سب ٹپک رہی ہے. جب یہ حدیث بیان کیا، تیسری علامت، الا ان من اشراط الساعة ان يقرأ بالمثنات. قیامت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ مثنات پڑھی جائے گی اور مثنات کا درس دیا جائے گا، وہی سنایا جائے گا. کسی نے کہا حضرت مثنات کیا ہے؟ آپ ذرا غور سے سننا. کتاب، یہ وہ کتابیں ہوں گی جو کتاب و سنت کے علاوہ لکھ کر کے لوگوں میں پھیلا دی جائیں گی. ہوں گی کتابیں، پوتھی نہیں ہوگی، کتابیں ہیں. لیکن کون؟ کتب اس کتبت سوا کتاب اللہ. قرآن کے علاوہ مولویوں کی، پیروں کی، فقیروں کی، بدینوں کی، ہاں صوفیوں کی لکھی ہوئی ان کے ملفوظات ہوں گے، ان کی تحریریں ہوں گی، ان کی تصنیفیں ہوں گی. قرآن کہیں نہیں پڑھا جائے گا، قرآن نہیں سمجھایا جائے گا، قرآن کا درس نہیں دیا جائے گا. اگر ساری تعلیم ہوگی تو کس کی ہوگی؟ مثنات. اللہ اکبر. پھر آپ نے بیان فرمایا
لیکن سن لو جو بھی ہم بتانا چاہتے تھے، وہ کتابیں پڑھی جائیں گی مصنات، لیکن لیس فیہا احد ان یغیرہا، کوئی ان پر ٹوکنے والا نہیں ہوگا. مجمع ہوں گے، شرحلاتے ہوں گے، بغیر سمجھے سبحان اللہ کہتا ہوگا، جیسے آج ہمارے آپ کے نظر نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن کوئی کہنے والا نہیں ہوگا اللہ کے بندو اس کو چھوڑو، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ صحیح بخاری ہے، یہ صحیح مسلم ہے، یہ ترمذی ہے، یہ مشکات ہے، یہ بلوغ المرام ہے، یہ ریاض الصالحین ہے، ارے ان کو پڑھو، تفسیر ابن کثیر پڑھ کر کے سناؤ. کوئی ٹوکنے کی ہمت ہی نہیں کرے گا یا کوئی ٹوکنا پسند ہی نہیں کرے گا. یہ قیامت کی نشانی. کیا ہوا؟ یعنی مصنات وہ کتابیں ہیں جس کے جو لکھی گئی ہیں اور جس سے قرآن و حدیث سے لوگوں کو دور کیا جائے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ابھی تازہ و تازہ واقعہ، نماز پڑھ کے کھڑے ہوئے ایک صاحب، اور کھڑے ہونے کے بعد ایک کتاب ایسے الماری، مسجد کی الماری سے نکالی، اب نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، جانتے ہیں آپ لوگ. کتاب نکالی اور کہا مسلمانوں سن لو، یہ کتاب یہی مصنات ہے، یہ کتاب ہے، اللہ کی قسم جس گھر میں اس کی تعلیم نہیں ہوگی وہ جنت میں نہیں جا سکتا. مصنات میرے بھائی، کیا قرآن ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کتاب ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ ان فی ذلک لرحمہ، یقیناً کتاب ان کے لیے رحمت ہے اور ہدایت کا ان کے لیے ذریعہ ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھا ہے، لیکن ضرورت ہے دوستو قرآن پاک سیکھنے کی، قرآن پاک پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کا درس لینے کی اور اس کے ساتھ جڑے رہنے کی. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب سی حدیث نقل کی اپنے صحیح بخاری میں. حدیث سنا ہوگا، اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ لیس منا من لم یتغن بالقرآن. یہ بخاری کی حدیث. اس حدیث کا معنی کئی لوگوں نے بیان کیا، لیکن امام المحدثین امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں اور محدثین کی بڑی جماعت نے اس آیت کی تفسیر بتائی. کس کی؟ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں کہ ہم نے کتاب آپ پر نازل کیا اور یہ کتاب پڑھ کے ان کو سنائی جاتی ہے؟ اب کیا اتنا ان کے لیے کافی نہیں ہے جو اور چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اسی آیت کی تفسیر بیان کی گئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ رسول نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے جو قرآن کو اپنے لیے کافی نہ سمجھے. دنیا کی ساری چیزوں سے جسے قرآن بے نیاز نہ کر دے، اللہ رسول نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات کہی، کہا کہ قرآن اور لوگوں کا معاملہ قرآن کے ساتھ 4 قسم کا. یاد رکھیں گے کہ بھول جائیں گے؟ ہاں کوشش کرو. ہاں 4 قسم کی بڑی پیاری مثال دی، ذرا سنو. لیس منا من لم یتغن بالقرآن، آپ نے کتنی شدید وعید سنائی. جو قرآن کو اپنے نکاح میں، طلاق میں، بیع و شراء میں، خوشی اور غمی میں، ہدایت کے لیے، نصیحت کے لیے، برکت کے لیے، اجر و ثواب کے لیے جو قرآن کو اپنے لیے کافی نہ سمجھا، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ، ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا. یہی وجے واڑہ کے اندر ملاقات ہوئی، میں نے کہا آپ نے 1 گھنٹے تقریر کی، 1 آیت پڑھی وہ بھی غلط. بھائی غیر مسلموں میں کام کرنے کے لیے قرآن کی ضرورت نہیں. ہم تو 99% غیر مسلموں کی کتابوں سے تبلیغ کا ضرورت پڑتے ہیں تو 1% کہیں قرآن کے ہاتھ لگاتے ہیں. میں نے کہا اس لیے 1.5 گھنٹے میں پڑھا بھی تو غلط پڑھا تو نہیں. آپ لوگوں بڑے مشہور دائی ہیں، یہاں بھی آتے ہیں، ہم سے زیادہ للکار تقریر سنتے ہیں ان کی. ہم نے کہا اسی لیے ذرا سوچو
ليس منا من لم يتغن بالقرآن. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قرآن پاک، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 قسم کے لوگ ہیں. اب ذرا اس کو سمجھیں اور یاد رکھیں. رجل اوتی الایمان ولم یؤت القرآن، ورجل دوسرا ورجل یؤت القرآن ولم یؤت الایمان. نمبر 3 رجل اوتی القرآن والایمان. نمبر 4 رجل لم یؤت الایمان ولم یؤت القرآن. بدبخت 4 ہو گئے. نمبر 1 سب سے پہلا وہ انسان ہے جس کو اللہ نے قرآن ایمان دیا لیکن قرآن نہیں ملا. ایمان دیا لیکن قرآن کا مطلب قرآن کی محبت، قرآن کا علم، قرآن کا پڑھنا پڑھانا، قرآن کا سیکھنا. یہ پہلا آدمی. رجل اوتی الایمان ولم یؤت القرآن. قرآن ایمان ملا لیکن قرآن کے علم سے قرآن کی فہم سے، قرآن کی سمجھ سے، قرآن کے محبت سے وہ محروم ہے. نمبر 2 رجل اوتی القرآن ولم یؤت الایمان. قرآن تو ملا لیکن ہے بے ایمان ہی. بے ایمان کا مطلب نہیں کہ ہندو ہے کلمہ پڑھتا ہے تبھی تو قرآن پڑھا ہے لیکن عمل نہیں کرتا. بد عمل انسان ہے، کوتاہ انسان ہے. نمبر 3 اللہ سب کو اس تیسرے درجے کا بنائے. رجل اوتی الایمان و اوتی القرآن. تیسرا وہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ نے ایمان بھی دیا اور قرآن بھی دیا. اللہ سب کو اس میں شامل کر لے. نمبر 4 مہا بدبخت. لم یؤت القرآن ولم یؤت الایمان. وہ بالکل بدبخت ہے، نہ عمل کی توفیق ملی، عمل والا ایمان نہ ملا، اور قرآن تو اس نے قرآن سے محروم ہی ہے، ایمان رکھتا ہے بس. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 کی تفصیل بیان کی. وہ نوٹ کرتے جائیں، سنیں. پہلا انسان کون تھا؟ جس کو ایمان یا قرآن نہیں ملا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بہرحال ایمان ہے، عمل کرتا ہے لیکن قرآن نہ سیکھا نہ سکھایا، نہ قرآن سمجھا نہ سمجھایا. چلو مسلمان تو ہے لیکن فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ التَّمْرِ. اس کی مثال سوکھے کھجور کی مانند ہے. خوشبو تو نہ آگے سے نہ اوپر سے نیچے سے خوشبو ہے ہی نہیں ہے. آپ پاکٹ میں رکھے ہیں سوکھا کھجور، آپ 50 کھجور کھا جائیں اور بازو والے کو کچھ فائدہ نہیں. کیوں؟ خوشبو ہوتی تو کم سے کم کھاتا نہیں تو کم سے کم خوشبو سے مستفید ہوتا. یہ ہے وہ مسلمان، اپنے تئیں ایمان ہے لیکن آپ کے ایمان سے اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر قرآن ہوتا تو کم سے کم ایمان سے آپ کو فائدہ ہوتا اور آپ کے قرآن سے اس کو فائدہ ہوتا. نمبر 2 وہ انسان جس کو قرآن تو ملا لیکن ایمان نہیں. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْآسَةِ. اس کی مثال ایسے پھل کے مانند ہے کہ خوشبو تو ہے لیکن اگر وہ سوچے بڑی خوشبو ہے یار، چلو ایک ہم بھی لے کے کہاں سے خریدے، کاٹ کے کھا لے تو ایک مرتبہ کھا لینے کے بعد اتنا کڑوا ہے کہ دوبارہ ہمت ہے. ایمان تو ہے، قرآن تو ہے، قرآن کی باتیں بتا رہا ہے، فائدہ آپ کو پہنچ رہا ہے، لیکن بے ایمان ہو سکتا ہے قرآن ہی بتا کہ ایسے آپ کو ڈسے کہ پھر دنیا میں پنپنے کے لائق ہی نہ رہ جائیں، پاکٹ ہی مار لے، دھوکہ دے جائے. کیوں؟ ایمان سے محروم ہے. نمبر 3 اللہ اکبر. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ تیسرا بڑا خوش نصیب ہے.
یہ وہ انسان ہے جس کو اللہ نے علم بھی دیا، ایمان بھی دیا اور ساتھ ساتھ میں قرآن بھی دیا. اس کی مثال ماشاء اللہ آپ نے فرمایا ایسے پھل ہے کہ جس میں اعلیٰ درجے کی خوشبو بھی ہے اور کھا لے تو میٹھے آم کے مانند پیٹ بھی نہ بھرے. اللہ کے رسول نے جو پھل دیا نہیں ملتا تو آم سمجھو، کیوں شیخ؟ میٹھا آم ہے نا. اگر میٹھا خوشبو والا آم ہے، اگر 2 آم یہاں رکھ دیے کھائیں گے نہیں، لیکن جو یار بڑی اچھی خوشبو آم کی آ رہی ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ فائدہ تو ہوا. آم نہ ملا لیکن خوشبو تو آپ کو ضرور ملی. اللہ اکبر. عارف میں یہ ایسا انسان ہے کہ جس کی خوشبو بھی بہترین ہے اور ٹیسٹ اور مزہ بھی بہت ہی اچھا ہے. یہ کون ہے؟ ایمان بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں قرآن بھی ہے. یہ اعلیٰ درجے کا ہے اور مرفوع حدیثوں میں بھی یہی مثال دی گئی ہے. رہا چوتھا انسان جس کو کچھ نہیں ملا، نہ قرآن اور نہ ایمان. اس کی مثال کیا ہے؟ ایسے پھل کے مانند ہے کہ خوشبو تو ہے ہی نہیں ہے، کوئی خیر ہے ہی نہیں، لیکن اگر کاٹ کر کے ایک مرتبہ چکھ لیں تو شاید جو کھایا ہے وہ بھی باہر نکل آئے، دوسری مرتبہ کھانے اور چاٹنے کی ہمت نہیں پڑے گی. علی رضی اللہ عنہ فرمایا یہ ہے 4 قسم کے لوگ ہیں جو قرآن سے قرآن کے ساتھ 4 قسم کے تعلقات لوگوں کے ہوتے ہیں. دعا کرو ہمارے اور آپ کے تعلقات وہ تیسرے درجے کے جو لوگ ہیں کہ قرآن مزہ بھی ہے، قرآن بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں اللہ نے ان کو علم بھی دے رکھا ہے. تو میرے بھائیوں، قرآن ایک ایسی کتاب ہے الحمدللہ کہ اس میں ہر زندگی کے مسائل، ہر چیزیں موجود ہیں. اسی لیے سورۃ یونس کی آیت اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے نبی، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظہ، یہاں قرآن کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں، ان کو ذہن نشین کرو. پورا مسئلہ حل ہمارا. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، 1. نمبر 2 وشفاء لما فی الصدور، نمبر 3 وہدی، اور نمبر 4 ورحمۃ للمؤمنین. یہ 4 خوبیاں قرآن نے بیان کیا ہے دوستو. قرآن کی 4 خوبیاں ہیں. نمبر 1 اللہ نے فرمایا قرآن کیا ہے؟ موعظہ ہے. کیا ہے؟ موعظہ کس کو کہتے ہیں؟ کیا؟ نہیں، موعظہ موجبہ نہیں، میم واو عین وا اور تائے مربوطہ. موعظہ. یا ایھا الناس، اے لوگو، تمہیں جو ہم نے کتاب دی ہے وہ کامل و شامل ہے. اس کی کتنی خوبیاں ہیں؟ 4. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے موعظہ آ گئی ہے. اللہ نے کہا کتاب آئی، کیا آئی ہے؟ قرآن 4 چیزیں لے کر کے آیا ہے. نمبر 1 قرآن تمہارے اللہ کے جانب سے قرآن تمہارے لیے کیا ہے؟ موعظہ. موعظہ کس کو کہتے ہیں؟ وعد و نصیحت بولتے ہیں نا، لیکن وعد و نصیحت تھوڑا سا فرق ہے. موعظہ اگر سوچا جائے یا دیکھا جائے تو قرآن میں موعظہ سورۃ البقرہ کے اندر بیان کیا گیا ہے. یعنی موعظہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی باتیں، ایسے قصے قرآن میں بیان کر دیے گئے ہیں کہ جس سے گنہگار کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور اپنی حرکتوں اور گناہوں سے باز آ جائے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟
زاجرہ، گنہگار کو، برے انسان کو روک دینے والا سرمایہ آ چکا ہے، اور قرآن سے زیادہ کسی کو روکنے والا کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اس کی مثال ہے۔ آج کون سے دن ہے؟ سنڈے ہے نا؟ کل کون سا دن تھا؟ سیٹرڈے۔ سیٹرڈے کو یہودیوں کے یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت سمندر کے کنارے تھی، اور سمندر کے کنارے والے جو ہوتے ہیں سمجھو دال اور سبزی سے گزارا نہیں ہوتا بغیر مچھلی کی، وہ مچھلی والے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو آزمانا چاہا، بڑے گناہ کیے تھے، بڑی بدماشیاں کر رہے تھے۔ اب اللہ نے آخر میں ایک حلال چیز کو آزمانے کے لیے ان پر حرام کر دیا، اور کہا کہ دیکھو ہفتے کے دن، سیٹرڈے کے دن سب کچھ کرو لیکن مچھلی نہیں پکڑنا۔ اور اللہ نے کیا کیا؟ قرآن پاک ہے کہ جب تأتیہ تانہم یوم سبتہم ویوم لا یسبتون لا تأتیہم، اللہ اکبر۔ جس سنیچر کے دن پتہ نہیں کہاں کہاں سے اللہ ایسی مچھلیاں بھیج دیتا تھا کہ یہودی کبھی ویسی مچھلیاں ہفتے بھر دیکھتے نہیں تھے، اور اس یوم لا یسبتون لا تأتیہم، اور اللہ فرماتے ہیں جب سب ہفتے کا دن ختم ہوا اب پھر اگلے ہفتے تک مچھلی نظر ہی نہیں آتی تھی۔ یہودیوں کو آزمایا۔ بہرحال پورا قصہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، صرف موعظہ ہم بتانا چاہتے ہیں۔ یہودیوں نے حلالہ سمجھتے ہو نا، حلال چیز، حرام چیز کو حلال کرنے کے لیے ہیلے بہانہ جو کہ اس کو کیا نام ہے؟ حلالہ تو سبھی جانتے ہو گیا۔ حلالہ کیا، اب پکڑتے کوئی اپنا جال، اپنا نیٹ ڈال دیتا ہفتے کے دن، مچھلیاں پھنس گئیں، اتوار کی صبح جا کے نکال لاتا۔ اگر موڑنا روکیں صاحب آپ کو سمجھ نہیں آتی، ہم نے کہاں پکڑا، ہم تو آج پکڑے ہیں صبح۔ ارے بھائی نیٹ بھائی ہم گھر میں رکھنے کے بجائے وہاں رکھتے، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہاں یہ ہیلے بہانے۔ اور کسی نے جس کے پاس زمینیں تھی وہ اپنے زمین میں گڈھا کھودا اور ایک چھوٹی سی نہر بنا دیا، اس کا کنیکشن سمندر سے دیا۔ جب جوار بھاٹا ہوتا، موجیں آتی تو موجوں کا پانی ان کے اندر آ جاتا، ان کے کھڈے میں، اور مچھلیاں آ گئیں، آ تو گئی، آنے کا راستہ کھلا ہے اور جانے کا راستہ بند کر دیا، اور اتوار کے دن صبح ہی پکانا شروع کر دیے۔ اب 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے منع کیا یہ حرام ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی لم تعیذون قوما، بھائی کچھ روشن خیال ہوتے ہیں نا، ہمارے شیخ کہنے لگے یہ حرام، تو یہ اٹھا رہے بھائی ایک مرتبہ کہہ دیے، بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ لکم دینکم، ہاں وہ اس کے جان۔ آپ بلا وجہ زیادہ سختی کریں گے تو جماعت میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، مسجد میں آنا بند کر دے گا، کسم آ تو رہا ہے، یعنی اس کو نہیں سمجھائیں گے، موہنا کو سمجھاتا ہے آدمی۔ اللہ نے کیا بندر بنا دیا، اور 3 دن کے اندر تڑپ تڑپ کر کے سارے بندر، بندری، بچے سب مر گئے۔ پوری قوم کو اللہ نے دنیا سے نیست و نابود کر دیا۔ پھر اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ہے کیا ہے پڑھو، اب آیا موضوع نا، یہ ہے موضوع۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، یہ ہے موعظہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ قرآن کسی برائی سے روکنے کے لیے ایسے واقعات، ایسی وعید، ایسی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہے تو شاید کسی چیز سے نہیں رکتا، لیکن قرآن منع کر دے تو اس کی بات مان لیتا۔ میرے بھائی اب سنن ترمذی کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں ان اہل المدینہ کانوا اخبث الناس کیلا، پوری دنیا میں سب سے بدماش تاجر کہاں کے تھے؟ مدینے کے۔ حدیث یہی ہے نا، کہاں کے تھے بھائی؟ ڈنڈی مارنے والے۔ کانوا اخبث الناس کیلا،
मदीने तैयबा के ताजिर सबसे ज्यादा डंडी मारने वाले और बड़े शातिर थे, दुनिया की कोई चीज उनको रोक नहीं सकी। लेकिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं अल्लाह ने आयत नादिल कर दी, मौइज़ा वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क़तालू अलन्नास यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युक्सिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। देखा आपने, ये चंद आयतें अल्लाह ने नाज़िल किया। न पुलिस की जरूरत, न फोर्स की जरूरत, न जुर्माना लगाने की, न डंडा मारने की। दुनिया को एक तरफ होकर के मदीने के ताजिरों को सुधारना चाहा, नहीं सुधार सका। लेकिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कुरान चूंकि मौइज़ा है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, जहन्नम का गड्ढा, तबाह बर्बाद हुए कौन? ओ डंडी मारने वाले। कौन है? डंडी मारना समझते हो ना? नहीं समझते? ओहो, देना हो तो पूरा लो और देना है तो घटा कम दो, नाप तौल में। नाप तौल में वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, बर्बाद हुए वो लोग जो नाप तौल में कमी और बेशी करते हैं। अल्लज़ीना इज़ा क़तालू अलन्नास यस्तौफून, लोगों से अपना हक लेते हैं तो खूब दबा करके ज्यादा होना चाहिए। व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युक्सिरून, और जब लोगों को देते हैं या नाप तौल करते हैं तो घटाकर, कपड़ा नापेंगे 1 मीटर तो जरा फाड़ने के वक्त सरका दिया उंगली, पौन मीटर दे दिया। व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युक्सिरून, बस बात हो गई। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, ये कस्टमर को चक्कर में डाल देते हैं, वो बेचारा सामान लेके चला जाता है। इन डंडी मारने वाले, नाप तौल में बेईमानी करने वाले ताजिरों को क्या ये एहसास नहीं है? अला इन्नहुम अला यज़ुन्नु उलाइका, क्या ये समझते हैं मर गए यही कब्र में रहेंगे? अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, इनको ये पता नहीं है कि क़यामत के दिन रब के सामने इनको पेश होना है और वहां रब देख लेगा कि कितना तुमने धोखा दिया। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं अल्लाह की कसम, इस एक आयत ने मदीने वालों की इतनी इस्लाह कर दिया। फकानू अहसन नास कैलन, पूरी दुनिया में सबसे अच्छे कारोबारी अमानतदार ताजिर कहां के हो गए? मदीने तैयबा के। इसको क्या कहा जाता है? मौइज़ा। एक छोटी सी बात, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बुखारी की रवायत, मैं रात को आए, हमको फरिश्ते लेके चले जा रहे हैं, बहुत दूर ले करके गए। एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां एक आदमी सर के बल चित लेटा हुआ है और वह अला रासिही रजुलुन कायमुन बिसखरा, और उसके सर पर एक आदमी पत्थर की चट्टान लेके खड़ा है। फरमाया मैं जब वहां पहुंचा तो देखा कि जितनी ताकत हो सकती है चट्टान उठाने वाला उतनी ताकत से उसके सर पर मारा, न पैर तोड़ा, न हाथ तोड़ा, न सीना फोड़ा, सिर्फ उसके सर को। आप फरमाते मैंने देखा उसका सर कीमा बनकर के बिखर गया, मेरी तो आह निकल गई। इतना, और पत्थर दूर जाके गिरा, मारने वाला फिर भगा, पत्थर उठा के फिर उसके सर पर आया। आने पर मैं अजीब मंजर, उसके आने के पहले पहले मैंने देखा इसका सर फिर दुरुस्त हो चुका है, जैसे पहले था वैसे ही बन गया। फिर इसने जोर से मारा, कीमा बना, बिखर गया उसका सर। इस तरह से बार बार। मैंने कहा जिब्राइल मा बालु हाउला, ये कौन सा मुजरिम है और ये क्यों इसको सदा दे रहा है? अल्लाह के रसूल जिब्राइल अमीन ने कहा ये आपका वो उम्मती है कि सर के नीचे तकिया रखे हुए सोता रहता था, नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाता था। क्या ख्याल है मौदा कि नहीं? अब इतना सुनने के बाद भी आदमी अगर सोया रह जाए, नमाज ना पढ़े,
تو پھر اس کو کوئی سدھار نہیں سکتا. موعظہ کا مطلب سمجھ گئے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ. اور یہ موعظہ بھی امریکہ سے نہیں آیا ہے، یورپ سے نہیں آیا، مودی حکومت سے نہیں آیا ہے کہ اس میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے. من ربکم. ٹائم ختم ہو گیا، بس 5 منٹ ہے، 5 منٹ چلو. من ربکم، کہاں سے تمہارے؟ اللہ اکبر. موعظہ بھی آیا ہے تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں ہے، کس کا ہے؟ اللہ کا. وشفاء لما فی الصدور. اور دوسری خوبی کیا ہے؟ تمہارے دل کی ساری بیماریوں کو شفا دینے والی. کیا؟ کینہ، کپٹ، بغض، اناد سب. نمبر 4 وہدن، یہ ہدایت دینے والی. اور نمبر 3 ہدن، ہدایت دینے والی. نمبر 4 ورحمت للمؤمنین. یہ پورا قرآن پاک رحمت ہے کس کے لیے؟ رحمت کس کو کہتے ہیں؟ او ذرا یہی آخری بات پھر انشاءاللہ کبھی. رحمت کس کو؟ ایک ہے نعمت اور ایک ہے رحمت. دونوں میں بڑا فرق ہے. نعمت کس کو کہتے ہیں؟ بالدار کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی ارب پتی ہے، اللہ تعالیٰ 2-4 ارب اور دے دے، جس کو کہا جاتا ہے نعمت. نعمت پر ہاں آپ ماشاءاللہ کھاتے پیتے ہیں، مست ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ اور دے دے. کوئی بھائی بیٹھے ہوئے 5 فیکٹریاں ہیں، 5 فیکٹریاں اللہ اور دے دے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نعمت. اللہ اکبر. اور ایک ہے رحمت. بعض مفسرین نے بڑی اہم بات بیان کی. اللہ بیان فرمائے قرآن رحمت ہے، نعمت نہیں بلکہ کیا ہے؟ رحمت ہے. رحمت کس کو کہتے ہیں؟ نعمت تو آپ نے سمجھ لیا بھائی، ماشاءاللہ ان کو کسی سے کمی ہے، ان کو آپ دے دیں، نعمت ہے. رحمت کس کو کہتے ہیں؟ رحمت کہتے ہیں بھوکے کو، جو بھوک سے مر رہا ہو، کھانا کھلا دینا، یہ رحمت ہے. سمجھے؟ پیاسا پیاس سے مر رہا ہو، آپ اس کے کام آ جائیں، یہ رحمت ہے. بادشاہ کو، وزیر اعظم کو آپ کروڑوں دے دیں، نعمت تو ہوگی لیکن رحمت وہ ہے جو پریشان بے سہارا، مصیبت زدہ میں، پریشان کی پریشانی میں جو آپ کام کر مدد کر جائے، اس کا نام کیا ہے؟ رحمت. اللہ اکبر. قرآن رحمت ہے. کیا مطلب؟ ساری دنیا جہنم میں جا رہی ہے، ساری دنیا جہالت میں ہے، ساری دنیا گمراہی میں ہے، ساری دنیا حرام کاریوں میں مبتلا ہے. اب ان پر اللہ نے رحم کیا. رحمت ان کے لیے قرآن ہے. جاہلوں کو عالم بنا دینا، گمراہوں کو ہدایت پر لا دینا، جہنم پر جانے والوں کو جنت میں داخل کر دینا، بھٹکوں کو راہ بتا دینا. یہ قرآن پاک اس لیے کیا ہے؟ وہ رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، اس لیے قرآن اتنی بڑی رحمت ہے. قرآن کا ایک نام روح ہے. کیا؟ روح جانتے ہو نا؟ روح ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. ہم نے آپ کی طرف اپنی روح، اپنے حکم سے روح نازل کیا ہے. روح یہ جان نہیں، یہاں قرآن پاک کو اللہ نے روح قرار دیا. جس قوم نے قرآن کو اپنایا، جس قوم نے قرآن کو اپنا لاہ عمل قرار دیا، وہی قوم زندہ قوم ہوتی ہے. اور جس نے قرآن کو چھوڑا وہ کبھی زندہ قوم نہیں بلکہ مردہ قوم رہا کرتی ہے. اومن کان میتن فاحییناہ. ایک ابو جہل ہے اور ایک عمر ابن خطاب ہے. سورۃ انعام کی آیت اللہ نے فرمایا عمر کو ہم نے زندہ کیا ہے اور ابو جہل کو ہم نے موت دیا ہے. عمر کو کیا زندہ کیا؟ دونوں زندہ تھے، دونوں مردہ تھے، لیکن عمر کو ایمان اور قرآن دے کر کے اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو زندہ کر دیا. اور ابو جہل کمبخت بدبخت کو ہم نے ایمان اور قرآن سے محروم کیا، مردہ تھا، مردہ ہی رہ گیا. میرے بھائی قرآن ہمارے لیے روح ہے. اللہ میں اپیل کروں گا خاص طور سے کسی بھی معاملے میں، خاص طور سے طلاق و نکاح کا معاملہ جو آج ہمارے سامنے ہے،
पता नहीं डौरी केस, फला केस हैं, पूरे एक मियां बीवी की लड़ाई हो, इनकी लड़ाई सिर्फ बीवी से है, लेकिन आपने महिला सम्मेलन या पुलिस जाकर केस किया तो इनके दादा जो कब्रिस्तान में उनका भी नाम लिखा दिया, वो भी जिंदगी में तंग करता रहा। इस कुफ्र से बचो, इस सलालत से बचो। रब ने जैसे नमाज पढ़ने का तरीका बताया कुरान हदीस में, ऐसे ही निकाह, तिलाक, इज़्दवाजी जिंदगी में इस कुरान ने जो फार्मूला पेश किया है, अल्लाह की कसम उससे अफजल तरीका कायनात में किसी के पास है ही नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। अल्लाह अल्लाह। बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, हम दुआ करते हैं कि शेख मोहतरम के इल्म फज़ल में अल्लाह ताला मज़ीद बरकत अता फरमाए और हमें नसीहत हासिल करने की अल्लाह ताला तौफीक दे। ये उलमाए रब्बानियीन हैं जो हमारे इस सोसाइटी में, मुआशरे में, हमारे इस जमात में मिलते हैं। कहीं और हो सकता है आपको ऐसे उलमा न मिले। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, भरपूर इन उलमा से हम और आप फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। और शेख मोहतरम की एक और तकरीर भी हमारे साथ है। मैं वो तमाम हजरात से जो अभी अभी आए हैं या हमारे इस काफ़िले में शरीक हुए हैं, उनसे फिर एक बार, अब जब आ गए हैं तो शाम ही को जाने की सोचें, उससे पहले जाने का इरादा न करें। मैं इस बात का ऐलान आपके सामने कर दूं कि शेख मोहतरम की एक और तकरीर हमारे साथ है। इसी के साथ साथ मैं नहीं चाहता कि पूरा शेड्यूल आपके सामने बताऊं, शाम तक का जो भी शेड्यूल है, इसलिए कि कुछ लोग शेड्यूल सुन लेते हैं तो फिर आने जाने का मिजाज बन जाता है। इसलिए हम आपको सिर्फ इतना बता देंगे कि अभी ज़ोहर की नमाज के लिए अजान होगी और इसके साथ साथ हमारे पास 1 जैसे कि 1:30 बजे 1:45 पर 1:45 पर नमाज ज़ोहर के लिए इक़ामत होगी।